اب نام آپ کے علاقے کا اتنا خوبصورت ہے، سورج بھی کہیں شیعہ بھی کہیں، کو معاملے میں مماثلت بہت ہے۔ مجھے راستے میں آتے ہوئے بتایا گیا کہ محبان آل محمد کی کافی تعداد یہاں رہتی ہے۔ میں نے کہا چلیں آج علی والوں سے پھر کو دل کی باتیں کر جاؤں گا۔ ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ واقعتاً سید پیسے نہیں لیتا، بیٹھتے اندر بات ہو رہی تھی، ہاں سوال ہے، فرما رہے ہیں صحیح سوال ہے، اس مقدس جشن کی قسم آنے والا ہے سردار، اور آ کے ایک بہت خوبصورت خطبہ دے گا، جس خطبے کا اظہار علی بادشاہ کر چکے ہیں۔ مہربانی بادشاہ معظم اس خطبے کا اظہار پہلے ہی فرما چکے ہیں، میرا بیٹا جب آئے گا تو یہ خطبہ دے گا۔ سارا خطبہ تو میں نہیں سناؤں گا، لیکن ایک اس خطبے کا اہم جملہ ہے، وہ سنانے سے پہلے میں یہاں کے اراکین بانیان یا جو بارگاہوں کے بیٹھے ہو ان کی خدمت میں گزارش کروں گا، اس جملے کو آپ نے پرنٹ کروا کے ہر امام بارگاہ کے اندر لگوانا ہے۔ سرکار آئیں گے نا، جب کوئی بلائے بھی آئیں گے، کوئی نہ بلائے بھی آئیں گے، کوئی مجالے سن کے سن ہو جائے بھی آئیں گے۔ قدردان ہو یار جملوں کے، محسوس ہو گیا۔ بندے کہیں گے سید پہلی دفعہ آئے ہو ہمارے علاقے اور کیسی بات کر کے جا رہے ہو کہ ہماری حی علی خیر العمل کی طرف توجہ نہ ہو سکی جتنا ہونی چاہیے تھی، نہ ہو سکی۔ اگر حی علی خیر العمل کی طرف توجہ ہوتی پھر ادھر ادھر نہ دیکھتے، اس کی کوٹھی، اس کی کار، اس کی گاڑی، اس کا مال، اس کا بینک بیلنس، اس کے ڈالر، اس کی زمینیں، اگر حی علی خیر العمل کی طرف توجہ ہوتی تو یہی سوچ ہوتی میرے پاس کچھ ہو نہ ہو علی تو ہے نا۔ شاباش، بہت شکریہ ملتان، مہربانی۔ حی علی خیر العمل کی حقیقت جو سمجھ گیا وہ علم عباس دیکھنے کے بعد حرام نہیں دیکھتا۔ شاباش یار، بات اگر ٹھیک ہو تو ضرور بولنا یار، مہربانی ملتان۔ 2.25 مہینے کی عزاداری کوئی چھوٹا پیریڈ نہیں ہے، جواد کافی لمبا پیریڈ ہے بھائی۔ یہاں چلے میں بندے بہت کچھ کر لیتے ہیں، یہ تو کام چلے سے بھی آگے چلا گیا، لیکن ہم وہی ہیں جہاں تھے، مزاج نہیں بدلے، طبیعتوں میں فرق نہیں آیا۔ ان بزرگوں سے پوچھو، بچوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو، بچوں بیٹا ان بزرگوں سے پوچھنا، اگر پتھر پہ ٹپ 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 پانی پڑے سوراخ ہو جاتا ہے۔ حیرانی والی بات نہیں، 2.25 مہینے ہور سن کے ہور نہ بن سکے۔ حی علی خیر العمل کہنا آسان ہے، حی علی خیر العمل پہ پہرا دینا مشکل ہے۔ یقین کیجئے حی علی خیر العمل یہ کوئی معمولی کرم نہیں، یہ صرف علی والوں کو نصیب ہے۔ میں نے کہا وہ بات کہیں رخ اور نہ موڑ جائے، بڑی اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا۔ خطبہ دے گا، علی بادشاہ نے خطبہ پہلے ہی سنا دیا، میرا فرزند آئے گا یہ خطبہ دے گا۔ اب اگر آپ کی توجہ تھوڑی سی اس بات پہ گہرائی میں جائے گی تو آپ بھی کہو گے میں بھی سنوں گا۔ نہیں، میں اس کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ میرے سامنے ایک جوان تشریف فرمائے، میں ان سے پوچھتا ہوں حضور کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے سید میں نوکری کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو؟ سید نوکری کروں گا تو تنخواہ لوں گا تو گھر چلاؤں گا۔ اس کا مطلب اس بچے کی تیاری اپنے گھر کے معاملات کے مستقبل پہ ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، اتنا بڑا شہر ہے، اتنے بڑے چاہنے والے مولائی بیٹھے ہو، میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ سب کی طرف سے مل کے، حضور تیرے دادا کیا کرتے تھے؟ فرض کرو یہ کہہ دے وہ بھی نوکری کرتے تھے، تو میں پوچھ تو سکتا ہوں کافی نہیں وہ کرتے تھے؟ کہے گا شاہ جی وہ ان کی ضرورت تھی۔ مہربانی، میں نے ایک چھوٹی سی مثال دینی ہے، میں نے بات آپ کی خدمت میں آگے بڑی اہم پہنچانی ہے۔ اچھا میں جناب سے پوچھتا ہوں حضور آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے شاہ جی کاروبار۔
کیوں کرتے ہو؟ کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا۔ اس کا مطلب ان کی نگاہ بھی مستقبل پہ ہے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا مستقبل، میں کماؤں گا، بچے پڑھاؤں گا۔ کیوں پڑھا رہے ہو؟ ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ کیا کر رہے ہیں تمہارے بھائی؟ گھر بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس میں رہیں گے۔ رات کو کیوں سوتے ہو؟ صبح اٹھوں گا۔ پھر حسین کی مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ ایک ہور تھا نا عہد کر وہ تھا میں بنوں گا۔ مہربانی، میں نے بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں بات پہنچا دی ہے، بہت شکریہ۔ تو کم از کم موالیان حیدر کرار کا یہ سننے کے بعد تھوڑا سا جذبہ تو بڑھے۔ اگر علی بادشاہ نے کہا میرا بیٹا خطبہ دے گا، اتنا تو خواہش ہو کہ میں بھی سنوں گا۔ چلو دو تین اور خواہشیں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں۔ مجھ جیسے کوئی بندے بھی ہیں اس ممبر پہ پڑھنے کے لیے ایک نیت ضرور رکھی کرو، کاش وہ وقت بھی خدا ہمیں دیکھنا نصیب کرے جب وارث ممبر پہ ہو۔ اتنی خواہش اور نیت تو کرنی چاہیے نا۔ نماز پڑھنے سے پہلے کم از کم یہ نیت تو ہونی چاہیے، خدا کبھی ایسی نماز بھی نصیب فرما جب کعبہ ہو، کعبے میں قبلہ ہو۔ اچھا، بڑی جملوں کے قدردان ہو حضور، بھی بہت شکریہ، جملوں کے قدردان ہو بھائی۔ کعبہ ہو، کعبے میں قبلہ ہو، پیچھے صف ہو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، محمد و آل محمد ہوں۔ یہ طالب علموں، میں چھوٹا سا ایک مشورہ دے کے جا رہا ہوں، بڑا ضروری ہے۔ میرے پاس قوم سے پتہ نہیں کہاں سے طلاب میسج کر کے امام زمانہ کے بارے میں باتیں پوچھتے رہتے ہیں۔ باقی فقہ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھ رہے ہو آپ لوگ، بڑا ضروری ہے اپنی اس طالب علمی کے ٹینیور میں سرکار زمانہ کی رجت کی کتابوں کو بھی ضرور پڑھو۔ یہ بھی ان کو بتاؤ کیا ہوا تھا، یہ بھی بتاؤ وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ یقین کیجئے یہی کچھ ہوتا ہے نا، ہم یہاں سے سن کے چلے جاتے ہیں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے اس کے بارے میں بھی معلومات ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ وہ آئے گا تو کیا ہوگا۔ آج تک قوم کو یہ نہیں پتا، بہت شکریہ بچوں، بہت شکریہ، آج تک میری قوم کو یہ نہیں پتا سرکار آئیں گے تو ہم ملتان سے ایئرپورٹ جائیں گے، ٹکٹ لیں گے، کیسے پہنچیں گے، کون بتائے گا انہیں؟ ان کو بتاؤ ایسے بن جاؤ جیسے وہ چاہتے ہیں، تمہارا پہلا قدم ملتان، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ میں صرف ان بچوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دے لو جی، بات کہیں رخ اور نہ موڑ جائے، ابھی تو میں نے جشن بھی پڑھنا ہے۔ حضور سرکار نے فرمایا میرا بیٹا یہ خطبہ دے گا۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس خطبے کا جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کے پین فلیکس یا پین چھپوا کے ہر امام بارگاہ لگانا۔ دانت جب میں پیسے کے لیے نہیں نکلتا تو مجھے دانت کی بھی طلب نہیں، میری اپنی طبیعت ہے، میرے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میرے بانی ملتا ہے۔ مہربانی، 18 سال ہو گئے مجھے ممبر پہ آئے، آج تک کوئی بانی مجھے پیسے نہیں دے سکا۔ 70 80 ہزار کے لفافے لے کے کھڑے ہوتے، شاہ جی نیاز، سب کو یہ کہتا پھر رہا ہوں بھائی یہ نیاز نہیں، یہ معاوضہ ہے۔ نیاز یہ نہیں، ماں سے پوچھنا نیاز کیا ہے۔ کہنے لگا ماں سے پوچھو تو کیا؟ میں نے کہا تیری ماں کہے گی تجھے پہلا لقمہ کھلا کے کہا تھا نظر اللہ۔ شاباش 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 شاباش، ثم الحمدللہ۔ یہ چامن صاحب بیٹھے ان کے پاس آئی، چامن میں پڑھ کے آیا ہوں، تشریف فرما ہے، دو سال پڑھ کے آیا ہوں، 1 روپیہ منت کرتی ہیں شاہ جی پیسے لے جاؤ، بھائی مہربانی کر، میرا امام سے وعدہ ہے ٹوٹ جائے گا۔ کہتے ہیں آپ کو پیسے اچھے نہیں لگتے؟ میں نے کہا بہت اچھے لگتے ہیں۔ پھر لیتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا خون حسین میں تر لقمہ اچھا نہیں لگتا۔ مہربانی
مہربانی ملتان، بہت شکریہ، معاملہ بڑا اہم ہے۔ چلو آخری بندے تک بہت مجمع ماشاءاللہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ آؤ کوئی مجھ سے کہے سید یہ کس بنیاد پہ تم کہہ رہے ہو؟ حضور میں نے کربلا پڑھی بھی ہے، سمجھنے کی کوشش بھی ہے، اور مجھے کوئی کہے شاہ جی اشرے پڑھ اور ایک جملے میں نچوڑ دے، طالب علم سنبھال لیں یہ جملہ، ایک ہی جملہ کہوں گا، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی۔ مہربانی، کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے، نہیں کرتی۔ کربلا کربلا مہربانی۔ پھر کوئی سوال کر سکتے سید اگر کربلا لالچی قبول نہیں کرتی تو پھر کربلا کیا بناتی ہے؟ پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے، بیکاری نہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی، بات پہنچ جائے تو شکریہ حضور۔ کربلا بندے کو منگتا نہیں بناتی، بیکاری نہیں بناتی، بسم اللہ، عاشق بناتی ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میں پھر عرض کرتا ہوں، مہربانی، کیا پیارے انداز سے بہت سوڑا ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی، کربلا بندے کو عاشق بناتی ہے، منگتا نہیں، بیکاری نہیں۔ اچھا چلو ماشاءاللہ اہل علم بھی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں سارے باکمال لوگ بیٹھے ہو، صاحبان معرفت بیٹھے ہو۔ میں تو معصوم کا جب سے فرمان پڑھا ہے میں تو آپ سب کو عالم سمجھتا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا مولا عالم کی کیا تعریف ہے؟ فرمایا جس سے ہماری معرفت ہو۔ بہت شکریہ۔ میں سارے صاحبان کمال کے ساتھ مہربانی ایک جملہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہاں سے اٹھ کے کہے جناب آپ نے سید بلوا تو لیا لاہور سے، میں تو پریشان کر کے چلا گیا کہ اگر کربلا لالچی قبول نہیں کرتی اور کوئی لالچ نہیں کرتے، ہم کم از کم جنت کا تو ہو نا۔ عام میں سورج میانی کے مرکز میں اعلان کر کے جا رہا ہوں، اگر شیعہ ہے تو جنت کا لالچ بھی چھوڑ۔ یہ شیعہ کا مزاج نہیں جو طالب جنت ہو، شیعہ طالب مولا ہے۔ بندے کہیں گے شاہ جی کیسی بات کر کے جا رہے ہو؟ ہم نے تو بچپن سے نماز پڑھی ہے جنت، روزہ رکھا ہے جنت، مجلس پہ گئے جنت، ہر چیز میں جنت، جنت جانے والوں کو دعا دی ہے جنت۔ آؤ اگر ابھی تک میری بات تم تک نہیں پہنچی، مل کے چلتے ہیں سرکار بہلول کے پاس۔ سرکار بہلول، ہم کہلواتے تو شیعہ ہیں، اصل شیعہ تو آپ ہو، ذرا یہ تو بتاؤ، ہم ہر چیز میں کہتے ہیں اللہ جنت دے، اللہ جنت دے، اللہ جنت دے، کیا شیعہ وہ ہے جو طالب جنت ہو؟ کہا نہیں، اگر مجھ سے پوچھتے ہو میں تو کہوں گا شیعہ اسے کہتے ہیں جو جنت بانٹتا ہو۔ مہربانی یار، میں نے کہا شاید ناراض نہ ہو جائے سید بات کیا کر گیا ہے۔ شیعہ وہ نہیں، مہربانی، شیعہ وہ نہیں ہے جو جنت کا طالب ہو، شیعہ جنت بانٹتا ہے۔ بس یہی چیز سنبھال کے رکھنا، کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ پھر مہربانی کر کے اپنی ساری لالچ امام بارگاہ کے باہر اتار کے آیا کرو، کوئی چیز لینے یہاں نہ آیا کرو، صرف شکر کے۔ کہاں گئے تھے؟ میں گیا تھا، نہیں، شکر ہے انہوں نے بلا لیا۔ بات اچھی لگے تو بسم اللہ ملتان، میں تو بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں پہلی مجلس سے میں جشن ہے، میں چاہتا ہوں تمہیدی دو چار جملے ہی عرض کر جاؤں، اتنا سوال لو تو بڑی بات ہے۔ کہاں گئے تھے؟ میں گیا تھا، نہیں میں نہیں گیا تھا، میں بلایا گیا تھا۔ کہاں بیٹھے تھے؟ خدا کا شکر ہے میں 14 کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضور مہربانی، حضور مہربانی یار، میں 14 کے ساتھ، خدا کا شکر ہے میں 14 کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اچھا لینے کیا گیا تھا؟ میں ہر قسمی لالچ باہر نکال کے آیا تھا، میں لینے کچھ نہیں گیا تھا، میں تو صرف شکریہ کے لیے گیا۔
تو لینے کچھ نہیں گیا تھا، تیرے اتنے معاملات ہیں، تیرا کیا بنے گا؟ کہ پتنی تو کس حسین کو مانتا ہے، میں تو اس حسین کو مانتا ہوں جو رکھتا کسی کا نہیں۔ شاباش، میں اشاروں میں پیغام دیتا جا رہا ہوں۔ مہربانی ملتان میں، مہربانی، وہ سرکار رکھتا ہی کسی کا نہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں یہاں تو نہیں یار، میں کسی سردار کے ساتھ بیٹھا تھا، لسٹیں اچھی تھوڑی لگتی ہیں، لسٹیں دو ان کو جن کو پتہ نہ ہو۔ کا بیماری ہے، شفا کیسے پائے گا؟ کہ جا رہا ہوں سرکار کے ذکر میں، ان کے لنگر میں اتنی شفا ہے۔ اشاروں میں اب تک گزارشات پیش کرتا جا رہا ہوں، ان کے لنگر میں اتنی شفا ہے، یقین ہو تو، یقین نہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مہربانی بھائی جی، بندہ یقین نہ ہو 10,000 کے پرچی جو ڈاکٹر دے اس پہ بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا، یقین ہو تو 10 روپے والی پرچی ٹھیک کر دیتی۔ اس کا نام پتہ ہے مطلب اس کے پیچھے یقین چھپا ہے۔ بابا میں لنگر کھاؤں گا میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اگر دوائیاں ٹھیک کر سکتی ہیں تو ان کا صدقہ لنگر کیوں نہیں؟ حضور ان گھر کے معاملے میں بہت شکریہ۔ اب میں نے ذہن بنا دیا، اب میں سرکار کے خطبے کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں۔ میں چاہوں گا اس پہ گفتگو ہو، سورج میانی شیعہ میانی کے چوک چوک گلی گلی ڈیروں پہ بیٹھکوں پہ جگہ جگہ گفتگو ہو، طلاب بیٹھیں مدرسے میں گفتگو کریں کہ سید لاہور سے آیتہ کو پیغام دے گیا ہے۔ سرکار فرماتے میرا بیٹا آئے گا، ایک خطبہ دے گا۔ پہلے تو آج ہم نے نیت کر لی کہ ہم بھی سنیں گے، بہت شکریہ۔ خطبہ دے گا، ایک طویل خطبہ حمد سے شروع کر کے، کرتے 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 ایک مقام پہ آ کے سرکار فرماتے میرا بیٹا کہے گا۔ اچھا خطبہ دینے والی زبان وہی غدیری زبان ہے۔ مہربانی ملتان، وہی بہت شکریہ، وہی غدیری زبان ہے، کوئی زبان چینج نہیں ہوئی، وہی زبان، وہی لسان اللہ ہے۔ خطبہ دے کے دنیا والوں کو کہے گا سنبھالنا سورج میانی۔ سرکار فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب تو میں چاہتا ہوں ہر امام بارگاہ میں یہ پینا فلیکس لگا ہو، سننے والا بھی دیکھے پڑھنے والا بھی دیکھے۔ دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب، جب اس نے کہہ دیا وہ مانگے گا، پھر وہ مانگے گا۔ اگر میں یہاں سے لفافہ لے کے چلا گیا مودت کا جواب کیا دوں گا؟ حضور میری یہی مجبوری ہے، مہربانی میری یہی مجبوری ہے، حضور میری یہی مجبوری ہے۔ کیا سرکار کو جواب دوں گا؟ او بھائی میری جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلائے۔ میں نے ملتان والوں چیلنج دیا، بڑی محنت کرتی ہے یہ قوم، شاہ جی لفافہ لے جا۔ میں نے کہا ایک چیلنج دینے لگا ہوں، وہ میرا آخری پروگرام ہوگا، اس کے بعد میں مدرس پڑھنے چھوڑ دوں گا، لفافہ تمہارا لے لوں گا، پہلے ایک کام کرو۔ کہتے شاہ جی حکم کرو۔ میں نے کہا کام یہی کرو، جتنے بندے خطاب سنیں اتنے لفافے بناؤ، اس کو بھی 80,000، اس کو بھی 80,000، سب کو دروازے پہ کھڑے ہو کے 80,000 دو۔ کہتے ہیں نہیں 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 شاہ جی یہ تو مولا کی محبت میں آتے ہیں۔ ارے یہ مولا کی محبت میں آ سکتے ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ مہربانی شکریہ سورج میں آنی، مہربانی ملتان، مہربانی ملتان۔ ویسے تو ساروں کا اتفاق ہو گیا میرے ساتھ، میں شکر گزار ہوں، آپ کے کانوں تک میں نے بات پہنچانی تھی، پھر بھی کوئی بندہ کہے شاہ جی یہ کیسے سید کیسے ممبر پہ کہہ کے ان سے نہ لے تو کن سے لے؟ چیلنج دے کے جا رہا ہوں، لائبریری ہوگی انشاءاللہ اس مدرسے میں، ملتان میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، لائبریریاں موجود ہیں، آؤ جتنے دن کہتے ہو میں لاہور کے سارے پروگرام باقی پروگرام ملک کے چھوڑ دیتا ہوں، تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن جب تک کہتے ہو بیٹھتا ہوں، ساری لائبریریاں چلتے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ کہ جب سلمان اس دروازے پہ جھاڑو دیتا تھا تو دینے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے علی مجھے کیا دے گا؟ مہربانی کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھاؤ یار۔
دکھانا کہ جناب فضا نے کہا ہو مجھے کیا ملے گا. حضور ڈھونڈ کے دکھانا، میں 20 دن کا ٹائم دے رہا ہوں، میں رہ جاتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. حضور اس گھر سے لینا بنتا ہی نہیں. ہاں کسی شاعر نے یہاں قلم اٹھایا، اس نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی. سوری صاحب وہ کہتے ہیں تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. بہت شکریہ، مہربانی. تو نے مہربانی قدردانوں جملوں کے. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. مہربانی. لو جی میں یہ 2 سوالوں کے جواب دے لوں، پھر میں چونکہ میں نے خود کہا تھا امام وقت پہ کچھ سوال ہوں تو ضرور پوچھئے گا. مقصد یہ ہو کہ باقیوں تک پیغام پہنچ جائے. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم جو عریضہ بھیجتے ہیں وہ کیا اور کیسے امام کے پاس پہنچتا ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے. اگر عریضہ ہمارا نہ پہنچتا ہوتا تو ہمیں کہا نہ جاتا کہ تم لکھو. شاباش. میں 2-3 پہلوؤں سے بات کر دیتا ہوں تاکہ سب تک بات پہنچ جائے. مہربانی. یا علی یا علی یا علی. بھائی آپ کسی اپنے جان پہچان والے کو خط لکھو، 1 سال لکھو، 2 سال لکھو، جواب ہی نہ آئے، تم لکھو گے؟ کیوں لکھتے ہو بار بار؟ مہربانی مہربانی. اس کا مطلب جواب آتا ہے تو لکھتے ہو. ہاں یہ بھی ان کا کرم ہے، ورنہ وہ عریضہ لکھنے سے پہلے نیتوں سے واقف ہیں. یہ ان کا کرم ہے. ہم انسانوں کی تسلی ایسے ہوتی ہے جب تک حال دل کاغذ پہ نہ لکھے. چاون صاحب آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک جگہ خطاب کیا. میں نے وہاں کہا آپ اہل سنت دوستوں کو بھی دعوت دو کہ وہ بھی خط لکھیں. آگے سے انہوں نے کہا جی اہل سنت دوست کو دعوت دی ہے لیکن وہ ماننے پہ تیار نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں سے ہو اور ہر جگہ ہو. میں نے کہا پھر میں نے وہاں جواب دیا تو ماشاءاللہ وہ معاملہ چل پڑا. میں نے کہا یہ بتاؤ شیطان پہ یقین ہے ان کا؟ مہربانی. شیطان پہ کہنے لگے جی شیطان پہ تو بڑا یقین ہے. میں نے کہا اس وقت 7.5 ارب سے بھی زیادہ آبادی ہے، کیا ہر جگہ وہ پہنچ سکتا ہے؟ کہا پہنچ سکتا ہے. میں نے کہا آج کے بعد تو گناہ کر لے، پھر خدا کو یہ نہ کہنا کہ خدا تو نے بچانے والا تو بھیجا ہی نہیں تھا، ہمیشہ ہر جگہ بھٹکانے والا موجود تھا. شاباش شاباش. مہربانی ملتان. پہنچ جانے کو سلام. پھر یہ نہ کہنا خدا میرے سے تو عادل. بھائی عادل کا تقاضا یہی ہے، اگر بھٹکانے والا ہے تو بچانے والا بھی موجود. الأجل 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 الأجل. چلو اس پہ تو بات میں نے اشارتاً کرنی تھی کر دی. میں نے کہا پورا ملتان علی والے خط لکھتے ہیں سرکار کو، ڈالتے کہاں ہو؟ دریا میں ڈالتے ہو. اچھا یقین ہوتا ہے نا؟ ہے نا؟ اچھا لاہور والے کہاں ڈالتے ہیں؟ آپ کہو گے وہ بھی دریا میں راوی میں ڈالتے ہیں. اسلام آباد والے ڈیم میں ڈالتے ہیں، کراچی والے سمندر میں ڈالتے ہیں، سیالکوٹ والے نہروں میں ڈالتے ہیں. پوری دنیا، یہ تو صرف پاکستان ہے، باقی ملکوں میں بھی ماشاءاللہ علی والے ہیں، وہ وہاں اپنے اپنے پانیوں میں ڈالتے ہیں. کتنا یقین ہے علی والوں کو. خط ہے آٹے میں لپٹا ہے، یقین ہے پہنچ جائے گا. پھر ماننا پڑے گا وہ تو اٹھاتا ہی نہیں خط. میں علمی دلیل دے کے جا رہا ہوں، بچے یہ گواہی دیں گے. وہ تو اٹھاتا ہی نہیں خط. وہ تو حسین بن رو کو کہتے لے کے آ. اس کا مطلب جس کا ایک نوکر
پوری کائنات کے پانیوں میں پڑے ہوئے خطوں کو جانتا ہے کہاں کہاں پڑے ہیں. خدا جانے اس کا مالک کیسا ہوگا. ہائے ہائے. مہربانی مہربانی. ہلو جی ایک چلو بات آئی گئی عریضے پہ. سورج تھک تو نہیں گئے؟ ابھی تو میں نے جشن ہی نہیں شروع کیا, ابھی تو تمیدی صرف آپ کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. ایک بات کرتا جاؤں, چیلنج دے کے جا رہا ہوں بچوں, طالب علموں, دوستوں, باقی بزرگ بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی بیٹھے. ایک چیلنج دے کے جا رہا ہوں. کوئی بندہ 365 دن میں 10,000 خط پڑھ کے دکھائے. بشر تو 2 4 10 پڑھے گا تو تھک جائے گا. 365 دن میں صرف 10,000 خط پڑھ کے دکھائے. بشر کی نہ جرت ہے نہ ہمت ہے. پھر کوئی ہے جو صرف خط ہی نہیں پڑھتا بلکہ تو جب کہے, ہر نماز کے بعد تو یہی کہتا نا السلام علیکہ یا نبی اللہ کے بعد کرتے کرتے کس کو کہتا ہے؟ جو کہ السلام علیکہ یا شریک القرآن, السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان, اللہمان 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 من فطرت الزمان من جور الزمان من شر شیطان. یہ ریکویسٹ ہے, اے زمانے کا صاحب مجھے زمانے کے فتنے سے بچا, مجھے زمانے کے شر سے بچا. تیرے خط بھی پڑھے, تجھے شیطان کے شر سے بھی بچائے, تیری مدد بھی کرے, ہر جگہ موجود بھی. اچھا نہیں, ایک چھوٹی سی بات میں اور عرض کرتا جاؤں. اپنے عریضے کی بات کر کے, ویسے یہ کم از کم 2-3 پروگرام ہوں تو عریضے کی بات جا کے کھلتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے اور امریکہ کے 12 گھنٹے کا فرق ہے اندازہ. مثلا اس وقت ہمارے ہاں رات کے 10 بج رہے, وہاں صبح کے 10 ہے. یہ بات سائنس ثابت کر چکی ہے کہ پوری زمین پر علی والے موجود ہیں. یہ ثابت کر چکی ہے ملتان والوں. اور ایک بات سائنس اور بھی ثابت کر چکی ہے, کوئی سوری سب میری طرف دیکھنا, کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں خالی جہاں علی والے نماز نہ پڑھتے ہوں. اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر سلام بھی تو پڑھتے ہیں. 24 گھنٹے, یہاں سے 12 گھنٹے کا فرق ہے. تھوڑی دیر بعد ہم سو جائیں گے. الحمدللہ سب نے مغربین پڑھ لی, خدا کا شکر ہے سب نے پڑھ لی. اب صبح جا کے 6 7 8 گھنٹے کے بعد جا کے صبح پڑھو گے. وہاں ابھی انہوں نے ظہرین بھی پڑھنی ہے, کہیں ابھی صبح پڑھ رہے ہوں گے, کہیں ابھی رات کو کوئی اور ٹائم ہوگا. 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی علی والا کہتا ہے بچا 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 بچا. خدا بہتر جانتا ہے کیسا ہے خدا کا نمائندہ جو 24 گھنٹے علی والوں کے سوال سن کے جواب بھی دیتا ہے. اشاروں میں میں کہنا تھا, میں کہہ گیا ہوں. حضور جو پہنچ گیا وہ سلام پیش کرتا ہے. اچھا جی ایک اور سوال ہے, اگر آج امام زمانہ کا ظہور ہو جائے جو اس وقت حالات دنیا کے, تو پھر امام کن ہتھیاروں سے جنگ کریں گے؟ یہ مرضی امام پہ منحصر ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کتابوں اور روایات کی موجودگی میں جو پڑھ بیٹھا ہوں وہ ضرور کہوں گا. ہر مومن کو چاہیے اپنے گھر میں تیر تلوار نیزہ ضرور رکھے. جب امام کا ظہور ہو قاتلان حسین کے ساتھ میں ان سے لڑوں گا. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اسے مہربانی مہربانی مہربانی. ایک اور روایت بھی بتاتا جو, چلو ملتان جاگی گئے ہے, بات سرکار صاحب زمان پہ چلی پڑی ہے, جشن کا ماحول ہے. ابھی تو میں نے جشن صادقین بھی پڑھنا ہے, ابھی آگے بھی پہنچنا ہے. میں چند منٹ اور آپ کے لیے تو بہت شکریہ توجہ برطرف کرنا. حضور ہماری کتب میں بہت ساری دعائیں خوبصورت ہیں, لیکن ساری دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے, نام ہے دعائے عہد. جو پڑھتے ہو ماشاءاللہ, جو نہیں پڑھتے ان کے لیے لاہور سے دعائے عہد چل کے آئی ہے. ہاں ملتان والا تمہارے لیے تحفہ آیا ہے, ایک بکلیٹ کی شکل میں ہے جس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. یہ بچے تو بیچارے عربک گرامر پڑھ بیٹھے ہیں, ان کو تو پتہ ہے ترجمہ کے. بہت شکریہ حضور کے پاس ہے. جو عربک نہیں جانتے وہ عربک کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ پتہ تو چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں.
وہ تو عید ہے وہ لے لینا. اچھا اس کا ہے کیا معاملہ؟ یہ آپ کے چھٹے سردار سچوں کے امام یار کتنا پیارا درود پڑھا آپ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذرا وہ پڑھو نا جو کتابوں میں لکھا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. مہربانی لکھا پڑھا کرو. معصوم فرماتی ہیں جو عجل فرج آل محمد یا وعجل فرج ہم پڑھتے پڑھتے مر گیا، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود. اللہ مہربانی مہربانی. یہ دو عہد آپ کے پاس آئی ہے. سچوں کے امام فرماتے ہیں جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. گلشن اسلام کی بہار دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا. زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ مہربانی. سرکار نے فرمایا وہ قبر پہ آئے گا. بہت شکریہ، بس میں سمیٹتا ہوں بات کی طویل نہ ہو جائے. قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے امر سے. بندہ بندی کفن جاٹتے ہوئے کھڑے ہوں گے. سرکار سے سلام گفتگو چھوڑ دی ساری. اچانک اٹھنے والا دائیں بائیں دیکھے گا. سرکار فرمائے گا کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا جو دفنانے آئے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ میرا بیٹا کہاں، میرا باپ کہاں، میرا بھائی کہاں، میرا ماموں نانا تایا چاچا وہ کہاں چلے گئے جو دفنانے آئے تھے؟ مسکرا کے فرمائیں گے یاد کر، اگر تیرے اپنے ہوتے تو کہتے میرے اپنے کہاں چلے گئے، اگر اپنے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. انہوں نے تجھے کہا تھا تیری سانسوں کی ڈوری بند ہونے کے بعد اٹھاؤ میت، نہلاؤ میت، دفناؤ میت. میت میت کہہ کر رشتہ توڑ کے چلے گئے. فرمائیں گے پہچان مجھے، اصل میں تیرا میں ہوں جو یہاں موجود. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہمارا کام ہے صرف تیار رہنا، آگے ان کی مرضی ہے وہ کیسے لڑتے ہیں. ویسے 14 ستارے کتاب ہے آپ کی، آج جا کے گھر پڑھ کے دیکھنا. اس پہ ایک جملہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بڑا کمال لکھا ہے. وہ کہتے ہیں آنے والا خدا جانے کون ہے، ہماری عقلیں احاطہ ہی نہیں کر سکتی اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں، کائنات فتح ہو جائے گی. مہربانی 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 بھی بہت شکریہ، مہربانی حضور. میرا دل تھا کوئی ایک سوال ایسا بھی آئے گا شاہ جی، آنا تو انہوں نے ہے، یہ بتائیں ان کی فوج کا کرائٹیریا کیا ہے. یہ میں چاہ رہا تھا میرے پاس سوال آئے گا، یہ سوال نہیں آئے، چلو میں خود سوال کر کے خود جواب دے جاتا. میں اس کے بعد میں جشن کے چند منٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس مناسبت سے ہم سب اکٹھے ہوئے. کرائٹیریا کیا ہوگا آپ کی اس ملک مملکت خداداد کے فورسز کا کرائٹیریا ہے چھاتی اتنی انچ ہو، قد اتنا ہو، ڈگری یہ ہو، سن اتنا ہو. صاحب الزمان کے فوجی کا کرائٹیریا ہے بندہ باحیا ہو. بہت شکریہ، مہربانی کمال کر دی یار آپ نے، مہربانی ملتان. مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہنچ گیا. سلام ہے مہربانی مہربانی علی والو، بہت شکریہ. بندہ باحیا ہو، بہت شکریہ. بندہ پاکیزہ ہو. بچوں یہ میں اہل سنت کے ممبروں پہ بھی سرکار کا صدقہ ان کا کوئی نہ کوئی میسیج کسی نہ کسی آڑ میں دیتا پھر رہا ہوں. ایک دن علماء اہل سنت تشریف فرما تھے ماشاءاللہ، ختم کا پروگرام تھا، کہنے لگے سید و سردارو آؤ ہمارے لیے ادھر آ کے دعا مانگو. دعا سے پہلے میں نے انہیں سب سے پوچھا، میں نے کہا جی ماشاءاللہ ساروں کے جبینوں پہ محراب ہیں، ماشاءاللہ نمازی ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ خدا کا بڑا احسان ہے نمازی ہے. میں نے کہا خدا سلامت رکھے آپ سب کو. ذرا یہ تو بتاؤ نماز کے فائدے کیا ہیں؟ مہربانی. ایک صاحب کہنے لگے بیچ میں سے سید نماز دین کا ستون ہے.
میں نے کہا یہ بڑا فائدہ نہیں، بڑا فائدہ. کہنے لگے نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا یہ بھی بہت سفر کرو تو پھر بنتی ہے. شاباش شاباش شاباش. میں نے کہا بتاتے رہے بتاتے ایک صاحب بیچ میں سے کہنے لگا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے نماز. پھر میں نے کہا مولانا میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینے لگا ہوں، آج میرا دل ہے سورج میانی دے جاؤں. میں نے انہیں کہا تھا جو نماز پڑھ کے دنیا کی ہر عورت کو ماں بہن بیٹی نہیں سمجھتا، میرا دل کرتا ہے وہ صرف ایکسرسائز کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا. آپ یقین کریں میں نے ان علماء کو کہا، میں نے کہا محمد کو مانو، محمد کی مانو، محمد کی توہین نہ کرو. میں لندن بیٹھوں گا ایل ٹی وی پہ، میں لندن بیٹھا ہوں. بچوں یہ آپ کے لیے جوانوں تو چھوٹا سا تحفہ دے جاؤ. کسی نے سوال کیا، پوری دنیا سے سوال آتے تھے. کسی نے سوال کیا کہ سید مولا علی کا فرمان ہے مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. سید آج کے دور میں کیا کہیں گے مومن کون ہے؟ میں نے کہا جس کا موبائل پاک. مہربانی مہربانی حضرت، بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مجھے خدا کی قسم بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ، مہربانی ہیں جی. اچھا انشاءاللہ یہی تو مولا نے ہمیں ملا کے بٹھایا ہے تاکہ مسئلے حل ہوں، تاکہ ہم حقیقت کی طرف سفر کریں، تاکہ وہ کمال ہمارے اندر آئے جو ہمارا حق ہے. بندے کہیں گے شاہ جی کون سا کمال جو ہمارا حق ہے؟ ممبر کی عظمت کی قسم ڈاکٹر علامہ اقبال شیعوں کے لیے کہہ کے گیا تھا کمال تو بن پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے. شیعوں کے لیے کہہ کے گیا تھا. آج بندے روتے پیٹتے ہیں جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا اس کا مطلب کوئی کمی ہے نا. جی بہت شکریہ. دو صادقین کی دنیا میں تشریف آوری ہے. میں جوادیہ چل کے سناتا ہوں. جواد بھائی اگر مجھے اجازت دے دیں، عباد صبا چلنا سنا سرکار کی آمد مرحبا. میں چل کے سناتا ہوں، یہاں ٹائم ذرا کم ہے، تھوڑا سا آگے ہمارا سفر بھی ہے، ہم نے پہنچنا بھی ہے انشاءاللہ. وہاں چل کے سناتا ہوں. لو جی دو شہزادوں کی دنیا میں تشریف آوری ہے. میں نے کبھی ممبر پہ یہ نہیں کہا یہ کیسے آئے، میرا بنتا بھی نہیں. آج کوئی غیرت مند اپنے گھر پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں باہر نہیں بتاتا. مہربانی مہربانی ملتان نہیں بتاتا نا. میں کیوں بتاؤں یہ کیسے آئے، لیکن پوری علمی ذمہ داری سے اعلان کر کے جا رہا ہوں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ جب بھی آئیں آنے کے بعد ان کی ماں مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہے، اتنا ہی میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں آ. مہربانی میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. مجھے آگے والے سلسلوں میں پڑھنا ہی نہیں. آتے یہ ہیں لڑوں میں نانا، بس اتنا ہی کافی ہے. ان کا آنا باسعادت ہے، کسی کی ولادت باسعادت نہیں ہے. بہت شکریہ. کیونکہ ماں کو 40 دن مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں ہوتی. باسعادت آنا وہی ہوتا ہے جو آتے ہوئے بالباس آئے. حضور میں کتابوں کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں. میں نے کبھی اپنی زندگی میں، اپنی پوری زندگی میں سوری صاحب میں نے کبھی کسی کو عقیدہ بتایا نہیں، نہ کبھی میں بتاؤں گا. میرا عقیدہ میرے لیے ہے. یہ کون سا طریقہ کار ہے دنیا کو بتاؤں میرا عقیدہ یہ ہے؟ وہ کیوں یار، تو اپنا کردار سے بتا تیرا عقیدہ کیا ہے.
عقیدے کا پتہ تب چلتا ہے جب بازار ہو، دنیا کی مستورات ہوں، علی والے کی آنکھ جھکی ہو۔ شاباش شاباش۔ عقیدے کا پتہ تب چلتا ہے جب دو مومن چھوٹی سی بات پہ الجھ رہے ہوں، بیچ میں ایک کمال بندہ آ کے گلے دونوں کو لگا کے کہے لڑتے کیوں ہو؟ لڑے وہ جس کو جزا اور سزا پہ اختیار ہو۔ میں کہہ گیا ملتان، اگر کسی تک بات پہنچ گئی ہے تو بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور۔ ہلو جی، دو شہزادے دنیا میں تشریف لائے، صادقین ہیں۔ فرمائش نہیں وڈی کر رہے ہیں، فیس کی دیں گا؟ یہ مسکرا تو پڑے یار، جشن ہو گیا، بہت شکریہ، مہربانی۔ ملتان مسکرا تو پڑا ہے، یقین جانو خوشی ایک اتنا بڑا لفظ ہے، اتنا بڑا لفظ ہے۔ میں کہتا ہوں خوشی کی صحیح معنی ڈیفینیشن ہو جائے تو معاملہ کہاں سے کہاں تک چلا جائے۔ پوچھا گیا خوشی کیا ہے؟ کہا جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں۔ ان سے کہا گیا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہارے ہاں اولاد نہیں، اللہ تمہیں ان کا صدقہ بیٹا دے دیتا ہے، تم خوش ہوتے ہو اس وقت تک جب بچہ بندے دا پتر بڑا رہا پیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں جب بندے دا پتر بڑا رہے نا، بہت شکریہ، تب تک خوش ہوتے ہو۔ جب بدتمیزی شروع کر دے پھر کہتے ہو یار تم نہ ہوندہ تے چنگا سی۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس پیسے نہیں، اچانک تمہیں لاکھ 2 لاکھ کہیں سے مل جاتا ہے، تم خوش ہوتے ہو، لیکن جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تمہاری خوشی ختم۔ انہوں نے کہا یہ خوشی نہیں۔ انہوں نے کہا پھر کوئی اور کوئی خوشی؟ انہوں نے کہا تمہاری عید آتی ہے 1 دن کی، آگے 2 دن خود اضافہ کرتے ہو اپنی خوشی لمبی کرنے کے لیے۔ پنجابی میں تو ٹرو اور مرو کہتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، سجی ٹرو مرو، یعنی تم 2 دن کا اضافہ، یعنی تم چاہتے ہو خوشی چھوٹی نہ ہو۔ 3 دن بعد جب تمہیں کام پہ جانا پڑتا ہے چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یعنی اس کا مطلب ہے تمہارا اندر من، جی چلو جواد بھائی بس چل رہے ہیں، بہت شکریہ، اچھا کیا آپ نے گھڑی دکھائی، آپ گاڑی ریڈی کروائی، میں آ گیا۔ میں تب جواد پہ ناراض نہ ہونا، میں پھر حاضر، سورج میانی میں پھر حاضر، مجھے جب بلاؤ انشاءاللہ، بس روٹ بنا دینا، میں حاضر ہوں۔ ایک پروگرام کے لیے میں 20-25 ہزار سرکار کا صدقہ لگاؤں، ایک جگہ پیغام دے کے جاؤں تو بنتا نہیں، ضمیر مطمئن نہیں ہوتا، جواب بھی تو دینا ہے نا۔ جی ترے شابان کم از کم 5-6 پروگرام بابا جی لب کے دے، 5-6 پروگرام دے پھر آؤں۔ لو جی بس میں خوشی پہ بات، چلو جواد بھائی بہت شکریہ۔ نہیں ملتان نہیں لین بنانا، پھر لاہور آنا دعوت دینے، پھر آؤں گا، ویسے نہیں آؤں گا، اتنا تو میرا حق بنتا ہے، ذرا بانی تھوڑا سفر کر کے آئے گا۔ رینٹ والا تو ڈیل کر لیتا ہے، میں رینٹ والا تو نہیں ہوں۔ اتنا مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لو جی بس میں سمیٹ دوں، بہت شکریہ۔ ملتان میں حاضر ہوں، تھوڑا روٹ بناؤ، میں حاضر ہوں، مجھے 4-4 5-5 جگہ، مجھے بستی پھراؤ، 10 بجے اس بستی، 12 بجے اس بستی، 3 بجے اس بستی، 5 بجے اس بستی، رات کو مرکز، میں حاضر ہوں۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ مہربانی، بس میں سمیٹتا ہوں بات، بہت شکریہ حضور، بات میں بہت کر گیا۔ خوشی کے بارے میں جب پوچھا گیا پھر خوشی کیا ہے، کہ خوشی کم از کم وہ ہے
جس کی ختم ہونے کی میعاد نہ ہو۔ مسلمان خوش ہوتے ہیں عید ہوتی ہے، کرسچن کمیونٹی خوش ہوتی ہے ایسٹر آتا ہے یا کرسمس ہوتی ہے۔ انہیں کا خوشی وہ ہے کہ جب وہ ہو تو پھر خوشی ہی ہو۔ انہیں کا پھر خوشی ہو تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو۔ پھر اس سے پوچھا گیا کرسچن سے، یہ بتا ایسی خوشی کبھی آئے گی؟ کہاں جب ہمارا عیسیٰ آئے گا۔ ہم شیعہ میانی میں بیٹھ کے اعلان کر رہے ہیں، تو کر عیسیٰ کا انتظار، اللہ کرے عیسیٰ آ جائے، جب ہمارا مہدی آئے گا تیرا عیسیٰ پیچھے کھڑا ہوگا۔